نہیں تو آپ کی اس کرپٹو کرنسی میں بھی تو یہی مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب. میں اگر اس کو صحیح سمجھ پایا تو جتنا بھی پیسہ میں نے کمایا ہے، جس کے پاس ایکسس ہے وہ ایک سوئچ آف بٹن یا پھر یوں سمجھ لے کہ اپنے ڈیجٹس کے آگے پیچھے کر دینے کی وجہ سے سارا لے لے گا یا سارا دے دے گا، ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈیجیٹل ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی کے حوالے سے تاریخی تناظر میں بات کی. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں گا. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اس کی آزادی ضرور دیں کہ ہم کرپٹو کرنسی کو استعمال کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی بھی نئے نظام کو متعارف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک باقاعدہ فلڈ آف انفارمیشن کے ذریعے سے ہمیں برین واش کیا جاتا ہے کہ اب تمہاری نجات کا ذریعہ صرف اسی ذریعہ علم میں ہے یا اسی طریقے میں ہے جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر ورلڈ اکانومی کے اندر یعنی ہٹ مین جیسی کتابیں لکھی جا رہی ہوں جہاں پر اکنامکس کی بنیاد پر دنیا کی معاشی نظاموں کو تہو بالا کیا جا رہا ہو، تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ جس طرح سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ سلور اینڈ گولڈ کوائنس کو غائب کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں محض کاغذ کے ٹکڑے تھما دیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر دنیا میں دو ہی طریقے رائج رہے ہیں کہ یا تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا جس کو بیع المعاینہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو چاول چاہیے مجھے گندم، ہم نے آپس میں چیزوں کو ایکسچینج کر لیا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سلور اینڈ گولڈ کوائنس یا کسی اور طریقے سے سلور اور گولڈ کو ہی کسی نہ کسی فارم کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. جو سوال مزمل نے اٹھایا کہ اگر مجھے شاہی سپاری خریدنی ہے تو کیا کریں، تو اس کے لیے جو طریقہ ماضی میں رائج رہا وہ یونان کے اندر بھی تھا، رومنس کے اندر بھی تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار کیا، اور بعد میں عہد خلافت راشدہ میں جب باقاعدہ خود اپنے سکے ڈھالنے کی کوشش کی گئی وہاں بھی یہ نظام رائج رہا، اور وہ یہ تھا کہ سونے اور چاندی کے سکوں کے مقابلے میں فلوس جو ہے وہ قائم کیے گئے. فلوس بنیادی طور پر کیا ہے کہ تانبے کے اور مختلف جو سونے اور چاندی کے مقابلے میں بہت ہی یعنی مادی اور مالی اعتبار سے کم قیمت کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کے کچھ سکے یا کچھ ٹکڑے ڈھال لیے جاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہی بنیادوں پر خریدا جاتا تھا. سب سے بڑا جو پرابلم ہے یعنی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائز ہے، لیکن اس پہ مفتی اعظم مصر نے بھی جب فتویٰ دیا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اگرچہ بعض دیگر ممالک کے علماء اس کو جواز کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب آپ کی کا مال و دولت خطرے میں ہے اور دنیا کے اندر جب آپ اسپیمز دیکھ رہے ہیں، کرپٹو کوئن آپ کے سامنے ہیں، اربوں ڈالر لے کے جو ہے وہ یعنی منی لانڈرنگ اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، فائنینشیل جو ٹیررزم کی جتنی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم علماء انٹیلیجنشیا کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ قرآن و سنت میں جس چیز کو سننا منی قرار دیا گیا ہے وہ سلور اینڈ گولڈ کوائنز ہیں. پورے خلافت راشدہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ تک مسلمان سلور اینڈ گولڈ کوائنز کو ہی چلاتے رہے ہیں. جب مسلمانوں کے اندر فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی پوری صورتحال آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں اس بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے جو مکمل طور پر چاہے کنونشنل بینکنگ ہو یا اسلامک بینکنگ ہو وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے اوپر قائم ہے کہ جس میں ایک جعلی اور فیک منی کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیے پہلے کہا گیا کہ تمہارے کرنسی کے پیچھے ڈالر ہے، ڈالر کے پیچھے گولڈ ہے. اب تو پتہ چلا کہ ڈالر کے پیچھے بھی گولڈ نہیں ہے، نہ جزوی طور پر ہے نہ کلی طور پر ہے. اب آپ مزید آگے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں جو کرنسی کی تخلیق کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سلور اور گولڈ اور قیمتی دھاتوں کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاتھ میں کیا تھما دیا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پلاسٹک کا کارڈ، اور اب مزید آگے بڑھ کر محض ایک خیالی کرنسی کہ آپ ایک بکری میرے دماغ میں ہے وہ آپ خرید لیں، میں بہت اچھی آپ کو بے فروغ کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کئی ممالک اگر اس کو ریگولیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا اکنامک ٹیررزم کا شکار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جذباتیت کے تناظر میں خالصتاً سرمایہ داری کے تناظر میں ایک ایسی آگ میں چلے جائیں کہ جو امت مسلمہ کو برباد کر دے. بہت توجہ طلب گفتگو تھی. ڈاکٹر صاحب اب میں جس کا سمجھ پایا کہ شریعت کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، قانون وقت اگر اس کو ریگولائز کر دے تو آسان ہو جائے، یعنی میں اور آپ جو اگلی ڈیلنگ کریں وہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی میں کر سکتے ہیں. دیکھیے میں ان دونوں احباب کی گفتگو پر کچھ کامنٹ کے ساتھ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. ان کے درمیان میں کچھ شکوک و شبہات سے متعلق امور ہوتے ہیں، کچھ گرے ایریاز ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں.
تو فرمایا کہ شبہات والی چیزوں سے جو شخص بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی. صحیح. تو میں گزارش کروں گا کہ علماء کے درمیان حلت و حرمت کے اندر جب اختلاف ہو رہا ہے تو برائے مہربانی اس ڈیجیٹل ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی سے دور رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ ہوئی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. دیکھیے پیپر کرنسی، جی پیپر کرنسی جو ہے اس کو بھی ہمارے ہاں علماء کے درمیان بڑا اختلاف رہا ہے. آج بھی اختلاف ہے، اس پر اجماع امت بالکل نہیں ہے. آپ اگر شیخ عمر ابراہیم ودیلو کو دیکھیں، آپ عمران نظر حسین کو دیکھیں، ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری کو دیکھیں، جو پاکستان کے اور دنیا کے انٹرنیشنل لیول پر چوٹی کے کلیدی کردار کے حامل ہیں اور بہت بڑے بڑے اکانومسٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ اس بات سے مکمل طور پر اختلاف رکھتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا کا مستقبل کیا ہے. مستقبل محمد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سے فرمایا کہ لا یأتین علی الناس زمان، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لا ينفع فیہ الا الدینار والدراہم. فرمایا کہ والدرہم، فرمایا کہ اس دور میں درہم اور دینار کے ما سوا کوئی چیز ان کو نفع نہیں دے گی. آج ہم خرید لیں پیپر کرنسی، مجھے بتائیں میں پاکستانی روپیز اپنی جیب میں رکھ کر فلائی کر کے ترکی چلا جاؤں تو میرے کاغذ کے نوٹ ردی کے ٹکڑے بن جاتے ہیں. اس کے ماں سوا اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے پیپر کرنسی کو سلور اینڈ گولڈ کوائنز اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد دنیا کے اندر آپ نے بکھیر دیا تو آج پوری دنیا کو آپ نے معاشی طور پر غلام بنا لیا. میں یہاں پر گزارش کروں کہ دوسری جو بڑی اہم بات ہے سورۃ الکہف کی اگر آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اس کی تلاوت لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائے گی. اب اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ 300 سے زائد برس تک ایک غار میں سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. جب بیدار ہوتے ہیں تو ان کی جیب میں چاندی کا ایک سکہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور بازار میں جا کر اس چاندی کے سکے سے کھانا خریدو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ چاندی کے اس سکے سے اس کو کسی بھی فارم میں آپ ڈھالتے چلے جائیں، آپ ہزاروں سال بعد بھی وہ ایزیلی ڈیویزیبل ہوتا ہے، اس کی ویلیو کبھی جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے فلکچویٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. آپ بآسانی اس سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں. بٹ کوائن کا تو وجود ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ بٹ کوائن کو جو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس کو حقیقی گولڈ کی صورت میں اپنے ہاتھ میں لے لیں تو کیا $26,000 کا وہ بٹ کوائن جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کوئی ذی عقل آدمی لینے کی کوشش کرے گا؟ کیوں؟ وہ یہ کہے گا کہ اس بٹ کوائن میں $26,000 کے سونے کی ویلیو موجود نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جس چیز میں اس کی ویلیو انٹرنزک نہیں ہے، ذاتی قیمت جب اس کے اندر نہیں ہے تو کس انداز سے شرعی طور پر اس کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اگر پیپر کرنسی دنیا میں رائج ہو گئی تو یہ ہمارے لیے آئیڈیلائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر آئیڈیل بناتے ہیں. تو پیپر کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی یا پیپر منی کے بعد پلاسٹک منی، ڈیجٹس ہیں بنیادی طور پر جو سارا کھیل چل رہا ہے. ہم اس کو شرعی طور پر بالکل آئیڈیلائز نہیں کرتے، اگرچہ علماء نے مجبوری کے تحت کہ اب تو فتویٰ نہیں چلے گا، نوٹ چلے گا، تو مجبوری کے تحت اگر ہم نے اس کو اختیار کر لیا تو اپنی جگہ. لیکن قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ سلور اینڈ گولڈ کوائنز کی طرف جائیں. آپ اس کی حفاظت کے لیے بلاک چین کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور طریقہ استعمال کریں، لیکن گریجولی آپ اگر اس پیپر منی کے اندر آپ اس کی ویلیو کو انٹرنزک نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھے، بہت خوبصورت انداز سے